اس کا صرف نام ہی حور نہیں تھا بلکہ شکل بھی حوروں جیسی، بڑی بڑی براؤن آنکھیں، چھوٹی سی اٹھی ہوئی ناک، سلکی بال، اور تو اور انداز بھی حوروں جیسا تھا۔ مگر اس زمین پر رہ کر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، کوئی جنت نہیں۔ اس کی ماں آج پھر اس پر غصہ تھی۔ دیکھو حور، تمہاری چھوٹی بہن نور العین کو سب کام آتے ہیں مگر تمہیں کوئی کام نہیں آتا، کیا کرو گی شادی کے بعد؟ ماں فکر مند تھی حور کے لیے، کون لے جائے گا بیاہ کے تمہیں؟ حور کی ماں تو سارا دن اس کی فکر میں ہی گلتی رہتی، مگر مجال ہے کہ حور پر کوئی اثر ہوتا۔ کون شادی کرے گا تم سے؟ آپ میری فکر نہ کیا کریں، میں نے کہا نا، میں لکھوا لوں گی کہ میں شادی کے بعد کوئی کام نہیں کروں گی۔ حور العین نے لاپرواہی سے کہتی اپنے ناخن پر نیل پالش لگانے لگی۔ کون لکھ کر دے گا؟ اس کی ماں کا غصہ آج عروج پر تھا۔ جس نے حور العین سے شادی کرنی ہوگی وہ لکھ کر دے گا، ایسے کہہ رہی تھی جیسے اس کے لیے رشتوں کی لائن لگی ہو۔ اس کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی اور کل اس کا پہلا دن تھا۔ امی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ ہاں بس بیٹا، اب ایک ہی خواہش ہے۔ سعد نے پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی خواہش اماں؟ تیری شادی کی۔ وہ خوشی سے اپنی خواہش کے بارے میں بتانے لگی۔ نہیں اماں، نہیں، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی فی الحال۔ وہ ابھی ان جھمیلیوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کیوں شادی کیوں نہیں؟ اس کی ماں کو یہ بات کچھ پسند نہیں آئی تھی۔ اماں، اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ ویسے میری نظر میں ایک لڑکی ہے۔ اپنی ماں کی اس بات پر وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی ماں کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کون سی لڑکی دیکھ لی آپ نے میرے لیے اور مجھے ہی خبر نہیں؟ وہ ہے نا اپنی عائشہ۔ کی کون سی عائشہ؟ وہ جو کالی سی، وہ جو کام والی ماں سی۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کی ماں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، محلے کے پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہے۔ وہ تو میرے ساتھ اس لیے کام کروا دیتی ہے کہ میں اسے خود ہی بلاتی ہوں، اور جو آپ اس کو کام کے بدلے پیسے دیتے ہیں وہ صحیح معنوں میں تپ گیا تھا۔ اس بیچاری کو پیسوں کا علم نہیں ہے، وہ تو میں اس کی ماں کو چپکے سے دے دیتی ہوں۔ اصل میں ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ باپ سر پر نہیں ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے، پینشن 10,000 ہے، اور وہ بیچارے 5,000 کے لیے پرائیویٹ اسکول میں دھکے کھا رہی ہے، اور عائشہ کی ماں بھی نہیں لیتی وہ پیسے۔ وہ تو میں زبردستی انہیں وہ پیسے دے دیتی ہوں۔ امی بس، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ تو پھر کس سے کرنی ہے شادی؟ میں اسی سے کروا دیتی ہوں تمہاری شادی۔ اماں ابھی نہیں، جب کوئی پسند آگی تو بتا دوں گا۔ اچھا پھر جلدی بتانا، ورنہ مجھے عائشہ بہت پسند ہے۔ اماں پلیز بس بھی کر دیں، میں ساری زندگی کنوارا رہنا پسند کروں گا مگر اس سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اچھی خاصی تو شکل ہے، بس رنگ سانولا سا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، امی مجھے کچھ لینا دینا نہیں اس کی شکل سے، بس مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ وہ اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ایک وہی رہ گئی ہے نا میرے لیے ہوں۔ وہ موٹر سائیکل پر اپنے گھر سے نکلا تھا، ابھی گلی کے کارنر پر ہی پہنچا تھا کہ سڑک کے اس پار کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ سب کچھ ہی بھول گیا تھا، یہ بھی کہ وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اچانک سے ایک بچہ سائیکل چلاتے ہوئے سڑک سے گلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ بیچارہ بچہ تو صحیح سائیکل چلا رہا تھا مگر موٹر سائیکل سوار نے اپنی غیبی دماغی کی وجہ سے موٹر سائیکل اس کی سائیکل میں مار دی، اور پھر اس بچے نے بہت ہی زبردست قسم کی گالی سے نوازا تھا۔ اسے شکر ہے کہ موٹر سائیکل کی سپیڈ کم تھی، اس لیے بچت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے لیے جو لقبات سنے تو غصے سے اس کا منہ سرخ ہو گیا۔ چونکہ غلطی اپنی تھی تو کچھ نہ کہا، مگر انتہائی غصے سے
इस बच्चे को देखा तो इस बच्चे को अपनी शामत आती दिखाई दी। फिर वो जल्दी से अपनी साइकिल उठाकर 9-2-11 हो गया। फिर कुछ याद आने पर सड़क के दूसरी तरफ जो देखा तो वो अब तक मंजर से गायब हो चुकी थी। कल फिर देखूंगा, अगर नजर आई तो, ये सोचते हुए वो ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। फिर बहुत दिन तक उसे वो लड़की दोबारा नजर न आई। रोजाना गली से निकलते सड़क के इस पार इसकी नजरें इस लड़की को ढूंढती, मगर वो अगले 10 दिन तक उसे नजर ही नहीं आई। वो कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी, लगता है कॉलेज की स्टूडेंट होगी। कहीं इसकी छुट्टियां तो नहीं? दिल में बहुत सी उम्मीदें थी इससे मिलने की। हुर एन इसकी माँ उसे आवाजें लगा रही थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। जी अम्मी, जरा चाय तो बना लो बेटा। अम्मी, मुझसे कोई काम नहीं होता। अब ये मत कहिएगा कि ससुराल में क्या करोगी। इसकी माँ चुप ही कर गई। जानती थी कि बेटी ने काम ही नहीं करना तो क्या फायदा कहने का। खुद उठकर चाय बनाने लगी। वो कॉलेज से वापसी पर बहुत थक गई थी। प्रैक्टिकल की वजह से बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। बस से जो उतरी, रेस्ट वॉच में टाइम देखा तो 5 बज चुके थे। जैसे ही सड़क पार करने लगी, किसी ने उसे मुखातिब किया था। एक्सक्यूज मी। इसने गर्दन घुमाकर जो देखा तो एक बड़ा ही हैंडसम सा लड़का, जो कि सफेद शलवार कमीज में मबलूस, आंखों पर ग्लासेस लगाए, इससे मुखातिब था। जी कहें, वो हैरानगी से उसे देखने लगी। वो मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, मगर आप हैं कौन? मेरा घर यहीं पास में है, ये 2 गलियां छोड़ के। आप मेरे बारे में सब पता करवा सकती हैं। हम शुरू से यहीं रहते हैं, हमारे सब मोहल्ले वाले हमें जानते हैं। अच्छा, इसके लिए मेरी एक शर्त होगी। वो बेयकीनी से उसे देखने लगा। मैं आपसे कल मिलूंगी, फिर बताऊंगी आपको अपनी शर्त कि मेरी शर्त क्या है। तो तुम कौन सा मिनिस्टर के घर पैदा हुई जो तुम्हारे लिए किसी आला खानदान से रिश्ता आएगा? माँ हुरैन की इस बात पर अपना सर पीट कर रह जाती। अम्मी, जब वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा, अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जबरदस्त उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। दरवाजा बंद करके कोई नावल उठाया और पढ़ने लगी। शायद अब वो किसी नावल की हीरोइन बनने के ख्वाब देख रही थी। अम्मी, वो अपनी माँ से मुखातिब थी। हाँ बोलो हुर, मेरी बात सुने जरा। हाँ बोलो। वो मैंने आपसे बात करनी थी, हुरैन ने कहा। वो एक लड़का मिला था यहीं बस स्टॉप पर, कह रहा था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है। पसंद करता है मतलब? हुरैन की माँ हैरान ही रह गई थी। कहता है मुझसे शादी करना चाहता है। कौन था वो? क्या नाम था? कहीं धोखा तो नहीं? अम्मी, आपको तो पता है मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। कह रहा था वो यहीं रहता है 2 गलियां छोड़कर। क्या नाम था? हाँ हाँ याद आया, साद अहमद। और इसके बाबा का नाम था जैन अहमद, मगर इसके बाबा नहीं हैं इस दुनिया में। वो अपनी अम्मी के साथ रहता है। तुमने इतनी बातें कर ली इससे? वो जरा नाराज थी अपनी बेटी से। अरे अम्मी, बातें मैंने नहीं की। वो कह रहा था कि मैं तुझे पसंद करता हूँ और हम तसल्ली कर लें, इसलिए जल्दी जल्दी सारा कुछ बता दिया इसने। तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे कहा कि मैं आपको कल बताऊंगी। कितनी बेशर्म हो। उन्होंने खौफगी ज़हर की। इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है अम्मी? अगर आप राजी हैं तो बता दें,
ورنہ میں اسے منع کر دوں گی۔ کیا نام بتایا؟ سعد، زین احمد کا بیٹا۔ اچھا، اس کی ماں کا نام سعیدہ ہے، جانتی ہوں میں اسے، بہت اچھا بچہ ہے۔ تم اسے کہہ دینا کہ اپنی امی کو ہمارے گھر لائے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ وہ آج بہت دیر سے گھر پہنچا تھا۔ خیریت؟ آج دیر ہو گئی ہے۔ اس کی ماں فکر مند تھی۔ جی امی، بس تھوڑا کام زیادہ تھا آج، اس لیے کچھ لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ آپ نے کہا تھا نا کہ کوئی لڑکی پسند ہو تو بتاؤ مجھے پسند ہے ایک لڑکی۔ وہ سر جھکائے اپنی ماں کو بتانے لگا۔ اچھا، کون ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ حورعین، بہت ہی پیاری ہے ماں۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ میں کل ہی جاتی ہوں رشتے کی بات کرنے۔ نہیں اماں، وہ کل مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، پھر میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ وہ جب پارک میں پہنچی تو وہ پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی شرط؟ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ مجھے منظور ہے۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کے بعد کوئی کام وام نہیں کرائیں گے، یہ سب آپ کو لکھ کر دینا پڑے گا۔ جب آپ رشتہ لینے آئیں گے تو پیپرز بنوا کر آئیں، اس پر دستخط کر کے دیں کہ آپ مجھ سے کوئی کام نہیں کروائیں گے۔ اسے تو اس ٹائم صرف حور کی خوبصورت شکل نظر آ رہی تھی۔ ہاں، میں راضی ہوں، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ لوگ حور کے گھر پہنچ چکے تھے۔ آنٹی، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حق مہر 50,000 ہی لکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی میری گنجائش نہیں، سعد نے کہا۔ ابھی حور کی ماں کچھ بولنے والی ہی تھی کہ کمرے میں داخل ہوتی حور بول پڑی۔ اگر 5,000 بھی لکھ دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میری وہی شرط ہے کہ میں شادی کے بعد کوئی کام نہیں کروں گی۔ سعد کی ماں حیرانگی سے سعد کی طرف دیکھنے لگی۔ حور کی ماں شرمندہ ہو گئی۔ حور، کچھ شرم کرو، کچھ باتیں بڑوں کی کرنے کی ہوتی ہیں۔ حور خود بھی شرمندہ ہو گئی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ بہن، میری بیٹی کو کام کی عادت نہیں تو اس لیے کام سے گھبراتی ہے۔ میرے بیٹے کو پسند ہے تو مجھے کیا اعتراض، زندگی اس نے گزارنی ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ آپ بتا دیں شادی کب تک کر سکتے ہیں؟ ہم تو تیار ہیں۔ جی، میں آپ کو 2-3 دن میں بتاؤں گی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ حور نے کام کرنا تھا اور نہ ہی کیا۔ آج اس کی امی اور بہن آئی تھی اس سے ملنے، وہ تب بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، اور بوڑھی ساس بیچاری ان دونوں کے لیے چائے بنا کر لائی اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حور کی امی کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ تم کیسی لڑکی ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، تم چائے تک نہیں بنا سکتی؟ وہ انتہائی غصے میں چائے پیے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ حور کی ساس کی طبیعت بہت خراب تھی، مگر مجال ہے اس نے اٹھ کر اپنی ساس کی طبیعت بھی پوچھی ہو۔ سعد گھر آیا تو دیکھا وہ اپنے کمرے تھی اور اس کی ماں بخار میں تپ رہی تھی۔ سعد نے انہیں کھانا کھلایا، دوا دی اور پھر خود بھی کھانا گرم کر کے کھایا۔ گھر کی صفائی سے لے کر کھانا بنانے تک کے سارے کام اس کی ساس کرتی یا پھر سعد۔ البتہ کپڑے دھونے کے لیے ہر ہفتے اس غریب سی لڑکی کو بلایا جاتا۔ آج بھی اتوار کا دن تھا۔ عائشہ کپڑے دھو رہی تھی اور سعد بیچارہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھاتا اور پھر کپڑے تار پر پھیلا دیتا۔ کپڑے دھونے کے بعد وہ چلی گئی تو سعد نے کھانا بنایا اور پھر باہر سے روٹیاں لے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ وہ آج بہت تھک چکا تھا، زندگی اس طرح گزر رہی تھی، اور اب تو حور کی ماں نے بھی اس کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ یہاں کس منہ سے آتی ہے۔ البتہ حور خود کبھی کبھارا اپنی ماں کے ہاں چکر لگا لیتی۔ اس کی ماں اسے سمجھا کر تھک گئی تھی کہ وہ اپنی عادت بدلے، مگر وہ یہ بات سنتے ہی ناراض ہو جاتی، اس لیے اب انہوں نے بھی حور کو کچھ کہنا چھوڑ دیا۔ حور نے سعد کو
मुखातिब किया था। हाँ बोलो हूर, वो गंदे कपड़े बहुत जमा हो गए थे, तू जाकर ऐशा को ले आए, वो आकर ये सारे कपड़े धो देगी। अच्छा जाता हूँ। ये कहकर घर से कोई सुबह 12 बजे निकला था और अब शाम के 5 बज गए थे, मगर साद अब तक घर नहीं आया था। अचानक से मोटरसाइकिल की आवाज आई तो इसने उठकर दरवाजा खोला, देखा कि साद के साथ आयशा भी थी और उसका सूटकेस भी। वो सवालिया नजरों से साद को देखने लगी। ये क्या, रोज रोज मैं जाकर उसे नहीं ला सकता, इसलिए हमेशा कर लेकर आया हूँ। एक आराम करेगी तो दूसरी काम। साद घर के हालात से तंग आ गया था और इसकी बूढ़ी माँ काम नहीं कर सकती थी और बीवी से काम नहीं होता था, इसलिए इसने आयशा से निकाह कर लिया था। हूर के सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हूर को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जबरदस्त उर्दू स्टोरी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। दूसरी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।